بھارتی دفاعی صلاحیت تشت ازبام۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے انکشاف کیا کہ بھارتی فوج خطرناک صورتحال سے دوچار ہے۔ اگر کل ہی جنگ کا آغاز ہو جائے تو بھارت اپنے فوجیوں کو صرف 10 دن کا گولہ بارود فراہم کر سکتا ہے۔ فوج کا 68% ساز و سامان انتہائی پرانا ہے۔ دونوں جنوبی ایشیائی حریفوں میں 5 دہائیوں میں یہ پہلا فضائی ٹاکرا بھارتی فوج کے لیے غیر معمولی امتحان ثابت ہوا۔ بھارت نے اپنا لڑاکا طیارہ ایسے ملک کے ہاتھوں کھو دیا جس کی فوج کا حجم اس سے نصف اور اس کے فنڈز 1/4 کم ہیں۔ یہ بھارتی فوج کے لیے لمحہ فکریہ تھا جس پر امریکہ خطے میں چینی بالادستی پر نظر رکھنے کے لیے انحصار کر رہا ہے اور اسے امریکی حمایت حاصل ہے۔ امریکی حکام جنہیں بھارت کے ساتھ اتحاد کی مضبوطی کا کام سونپا گیا وہ اپنے مشن کے متعلق مایوسی کی باتیں کرتے ہیں۔ ہتھیاروں کی فروخت اور مشترکہ تربیتی مشقوں کے لیے انہیں بھاری بھر بیوروکریسی کا سامنا ہے۔ بھارتی افواج کے فنڈز انتہائی کم ہیں۔ ملکی بحریہ فوج اور فضائیہ میں تعاون کا فقدان ہے۔ وہ ایک ساتھ مل کر کام کرنے کے بجائے ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے اور الجھتے ہیں۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی تفصیلی رپورٹ میں کہا گیا کہ گزشتہ ہفتے بھارتی اور پاکستانی فضائیہ کے لڑاکا طیاروں کے ٹکراؤ کا خاتمہ بھارتی پائلٹ کے جنگی قیدی بننے پر ہوا۔ پرانا سوویت ساختہ بھارتی طیارہ اس کے پائلٹ کے لیے بدقسمت ثابت ہوا۔ یہ بھی کوئی راز کی بات نہیں کہ بھارتی افواج کو چیلنجز کا سامنا ہے۔ 68% دفاعی ساز و سامان کو سرکاری طور پر قدیم قرار دیا جا چکا ہے۔ امریکہ اس بات کی تسلی میں ہے کہ جب کبھی مسئلہ سر اٹھائے تو آنے والے سالوں میں چین کی علاقائی بالادستی کے خلاف بھارت ان کا اہم اتحادی رہے۔ گزشتہ 2 اشروں سے پاکستان کے ساتھ تعلقات کی سرد مہری کے بعد امریکہ نے بھارت کے ساتھ اتحاد کو ترجیح دینا شروع کر دی۔ امریکی حکام کے خدشات ہیں کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف مناسب اقدام نہیں کر رہا، جبکہ پاکستان ان خدشات کی نفی کرتا ہے۔ صرف ایک دہائی میں امریکہ کی طرف سے بھارت کو ہتھیاروں کی فروخت تقریباً 0 سے 15 ارب ڈالر تک پہنچ گئی۔ رپورٹ کے مطابق بھارت 2024 تک آبادی کے لحاظ سے چین کو پیچھے چھوڑ دے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ چین کے ابھرنے کی صورت میں امریکہ اپنی بالادستی کو برقرار رکھنے کی جنگ کرے گا۔ طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے اسے بھارت کی ضرورت ہے۔ بھارتی فوج کے لیے فنڈز سب سے بڑا چیلنج ہے۔ 2018 میں بھارت نے 45 ارب ڈالر کے فوجی بجٹ کا اعلان کیا۔ اس کے مقابلے میں چین کا فوجی بجٹ 175 ارب ڈالر تھا۔ بھارت فوج کے لیے کتنا بجٹ مختص کرتا ہے یہ اہم نہیں، اہم بات یہ ہے کہ بجٹ خرچ کیسے کرتا ہے۔ فوج کے لیے مختص بجٹ کا بڑا حصہ 12 لاکھ فوجیوں کی تنخواہ اور پینشن کی مد میں چلا جاتا ہے اور نئے آلات خریدنے کے لیے صرف 14 ارب ڈالر ہی بچتے ہیں۔ فوجیوں کی تعداد میں کمی کر کے جدید آلات کی خریداری آسان کام نہیں۔ بھارت میں بے روزگاری کے بحران میں فوج نوکری فراہم کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ حالیہ انتخابات میں روزگار کی فراہمی بڑا مسئلہ ہوگا۔ اخبار کے مطابق فوجی ساز و سامان کی خریداری سست عمل ہے۔ بھارت میں بیوروکریسی اور کرپشن اس میں رکاوٹ ہے۔ مودی کو رافیل طیاروں کے حوالے سے اپوزیشن کی تنقید کا سامنا رہا۔ گزشتہ روز مودی اپوزیشن پر برس پڑے کہ گزشتہ ہفتے پاکستان کے ساتھ جھڑپ میں رافیل بہتر ثابت ہوتے۔ مودی نے کہا کہ ملک نے رافیل طیاروں کی قلت کو محسوس کیا۔ بھارتی حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان نے MiG 21 کو گرانے کے لیے F-16 طیارے کا استعمال کیا۔ اسلام آباد نے اس دعوے کو مسترد کر دیا۔ دوسری جانب پاک فوج کا یقین ہے کہ ان کے پاس نہ صرف جدید دنیا کی بھرپور دفاعی طاقت ہے بلکہ ایمان اور جہاد کی وہ عظیم طاقت ہے جس کے ذریعے بدر، احد، خندق، تبوک اور خیبر میں مادی وسائل کی کمی کے باوجود مسلمان فاتح رہے۔ 22 کروڑ پاکستانی بھی افواج پاکستان کی پشت پر کھڑے ہو کر انہیں حوصلہ دیتے ہیں۔ پاک فوج کا ہر سپاہی شہادت کی تمنا لیے نبرد آزما ہوتا ہے، جبکہ دوسری طرف تنخواہوں اور روزگار کے لالچ میں مجبور ہندو فوجی چتا جلائے جانے کا خوف دل میں لیے ہتھیار اٹھاتے ہیں۔